اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر مختلف مقامات پر والدین کی عظمت و شان اور مقام کو بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت و شان اور مقام کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سجدہ صرف اس خلاق عالم جل شانہ کی بارگاہ میں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ پاک نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور ایک بڑے لطف والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کی عزت و عظمت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ متصل ملا کر۔ اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو فرمایا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کی خدمت کرنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور خاص طور پر میرا نوجوان طبقہ اس بات کو سمجھے کہ امام قرطبی نے لکھا اس کی تفسیر کے اندر کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خیر خواہی کرنا یہ بندے پہ واجب ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو محبت و پیار کی نظر کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو تک لیتا ہے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس پر غور فرمائیں کہ اگر ہم لاکھوں روپیہ لگا کر، اب تو اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا حج مقبول ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ وہ مالک چاہے گا تو قبول فرما لے گا، اس کی اپنی رضا ہے، اس کی اپنی منشا ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ انسان لاکھوں روپیہ لگا کر جائے لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حج تمہارا مقبول ہے، قبول ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر قربان جائیں، فرمایا کہ والدین کے چہرے کو محبت سے تک لوگے تو اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے مقام پر ہوگا، جو اس کی بارگاہ میں مقبولیت کے مقام پر ہوگا، اللہ اس حج کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بتائیں اس سے بڑی بھی کوئی عزت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی عظمت؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن کے اندر ہم اپنے والدین کو 100 مرتبہ دیکھیں، اب غور فرمائیں،
اگر دن کے اندر ہم اپنے والدین کو بار بار دیکھیں، اپنے والدین کے چہرے کو محبت و پیار سے 100 مرتبہ تک لیں، تو پھر کیا اجر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر محبت و پیار کے ساتھ تم 100 مرتبہ تک لوگے، اللہ 100 قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کے پھر والدین کی عظمت کیا ہوگی کہ 100 مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا اگر 100 مرتبہ تک لوگے۔ جن کے چہرے کو تکنا اتنی عظمت رکھتا ہے، نوجوان توجہ فرمائیں، جو والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ میں نے زندگی گزارنی ہے، میری بھی کوئی لائف ہے۔ ارے وہ کیا لائف جو والدین کو چھوڑ کے ہو؟ وہ کیا زندگی جس میں والدین کی رضا نہ ہو؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، والدین کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی کے اندر رب کی ناراضگی ہے۔ تو اگر والدین ہی راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے، اگر والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں کس قدر بے حسی کا شکار ہے، کس قدر غفلت کا شکار۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، والدین نے پانی مانگا تو بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے پانی دینے کا، جس کو پال پوس کے بڑا کیا، اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کر جس کے منہ کے اندر ڈالے، آج وہ بیٹا ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور اپنی ماڈرن زندگی کے حوالے سے کہتا ہے کہ میری بھی کوئی لائف ہے۔ ارے تیری کیا لائف؟ اگر والدین نہ ہوتے تو بتا تو اس دنیا میں آتا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، فرمایا انشکر لی والی والدیک۔ اب اس پہ توجہ فرمائیں، انشکر لی والی والدیک۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ، پہلے جو آپ نے سنا قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بتائیں اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اپنے شکر کے ساتھ متصل کر کے والدین کے شکر کا حکم دیا، اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، اب اپنی عبادت کے ساتھ بھی ملایا اور اپنے شکر کے ساتھ بھی ملایا۔ تو اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ رب اپنی عبادت و شکر کے ساتھ تمہیں والدین کی خدمت کا حکم دے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا شکر کیا ہے، تفسیر نعیمی کے اندر اس کی بڑی وضاحت موجود ہے۔ آپ نے بڑے خوبصورت پوائنٹ لکھے ہیں، اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنا، بڑے خوبصورت پوائنٹ۔ ان میں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ تخلیق کرنے والی ذات رب کی ہے اور دنیا میں آنے کا سبب بندے کا وہ والدین کی ذات ہے، والدین کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح اللہ بغیر کسی طمع کے اپنی مخلوق کو پالتا ہے، اللہ کو کوئی طمع تو نہیں ہے نا کہ مخلوق کو میں دیتا ہوں، مخلوق کو میں عطا کرتا ہوں، اللہ کو کوئی لالچ ہو معاذ اللہ، کوئی نہیں ہے نا، بغیر طمع کے رب اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ فرمایا اسی طرح والدین بھی بغیر لالچ کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ والدین کو کیا لالچ ہے؟ اب بندہ کہے گا کہ لالچ ہے بڑا ہو کے کما کے دے گا، تو آپ نے بہت ساری اولاد ایسی نہیں دیکھی کہ جو پیدا ہوتے ہی معذور ہوتی ہے؟ تو والدین کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، کسی چیز کی طمع نہیں ہے۔ بعض بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں۔ بتائیں اس والدین کے لیے کیا فائدہ ہے وہ اولاد، لیکن والدین پھر بھی اس کو گود میں رکھ کے لوریاں دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے،
اب اسے لالچ کیوں بھی نہیں ہے، پتہ ہے مجھے کما کے نہیں کھلا سکتا، لیکن پھر بھی ساری رات آنسو بہا کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا اس لیے حکم دیا کہ جس طرح بغیر طمع کے رب اپنی مخلوق کو پالتا ہے، اسی طرح بغیر لالچ کے والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ یہ صرف میں نے 2 پوائنٹ رکھے ہیں، بہت سارے پوائنٹ ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا حکم دیا۔ تو تفسیرات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے اور والدین کا شکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور فرمایا والدین کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر والدین کے لیے دعا کرنا، یہ والدین کا شکر ہے۔ اور اسی بات کا ذکر یہاں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا تو ان سے ہوں بھی نہ کہنا، اللہ، اف بھی نہ کہنا، اف ولا تنہرہما، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا؟ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے والدین کو۔ تو جہاں اف کیا، یہاں پر تو والدین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے ہم خود جانتے ہیں۔ جہاں والدین کے ساتھ گالی گلوچ کی جاتی ہے، والدین کے ساتھ نازیبا حرکات کی جاتی ہیں، والدین کو برا بلا، بلکہ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو والدین کو مارتے ہیں، جو والدین کو مارتے ہیں، ایسے بھی بد نصیب ہیں کوئی۔ تو اللہ نے فرمایا تو اف بھی نہیں کہنا۔ اور ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ میری نوجوان نسل اس بات کو سماعت کر، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں لیکن میں صرف قرآن کی آیت سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ارے والدین کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ اگر تم نے والدین کو راضی کر دیا، خدا کی قسم وہ رب بھی راضی ہو جائے گا، وہ رب راضی ہو جائے گا۔ اگر والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ بات فرمایا کہ اگر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ کیا انہیں؟ نوجوان بولے نا، انہیں اف بھی، اور نوجوان نیت کریں کہ ہم والدین کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں گے۔ تو والدین کی یہ شان ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم سے بات کرنا ہے۔